السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو میرا نام ہے ماہن اور میں آپ کی پی جی کے ہارس اسٹوریز کو نریٹ کرتا ہوں۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی ہارر واقعہ ہوا ہے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پہ مجھے سینڈ کریں اور میں یہاں پر نریٹ کروں گا۔ تو سٹوری سٹارٹ کرنے سے پہلے آیت الکرسی کا اظہار لازمی باندھ لیں، کیونکہ سنا جب ان مخلوقات کا ذکر ہوتا ہے تو یہ بہت انٹرسٹ سے آپ کے قریب آ جاتی ہیں۔ اور ہاں، چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ ماہن بھائی، قسم سے کہہ رہا ہوں، اگر اس رات ایمبولینس کا بیک ڈور میں خود اپنی آنکھوں سے لاک ہوتا نہ دیکھتا تو شاید میں بھی اس بات پر یقین نہ کرتا۔ میں 2 سال سے ڈیڈ باڈی ٹرانسپورٹ کر رہا ہوں، لیکن اس رات جو ہوا اس کے بعد میں نے کبھی نائٹ ڈیوٹی نہیں کی۔ رات قریب 2:15 پر ایمبولینس کے اندر ایک عورت کی لاش رکھی ہوئی تھی۔ روڈ سنسان، بارش اور صرف ایمبولینس کی سائرن کی آواز۔ لیکن پھر ریئر کیمرہ میں لاش نے اپنا سر ہلا دیا۔ یہ واقعہ مری روڈ اور نتھیا گلی کے درمیان ایک پرانی ماؤنٹین روڈ کا ہے، جہاں لوگ آج بھی رات کے بعد ایمبولینس روکنا پسند نہیں کرتے۔ جو سٹوری آج میں سنا رہا ہوں یہ مجھے ایک ایمبولینس ڈرائیور نے خود بھیجی ہے۔ اس نے صرف اتنا کہا تھا، بھائی اگر میری وائس کبھی آن لائن لگاؤ تو میرا نام مت بتانا، کیونکہ وہ چیز ابھی بھی میرے پیچھے ہے۔ اس رات موسم بہت خراب تھا، تیز بارش، دھند اور ماؤنٹین روڈ بالکل خالی۔ مجھے کال آئی، ایک عورت کی ڈیڈ باڈی کو ہل اسٹیشن ہاسپٹل سے لاہور شفٹ کرنا تھا۔ نارملی ڈیڈ باڈی شفٹ میں 2 لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس رات ہیلپر نہیں آیا، میں اکیلا تھا۔ ہاسپٹل پہنچتا تو عجیب چیز نوٹس ہوئی۔ مورچوری کا سٹاف باڈی کے پاس کھڑا نہیں ہو رہا تھا۔ ایک بندہ وارڈ بوائے میرے پاس آیا اور دھیرے سے بولا، بیٹا اس باڈی کو راستے میں کبھی اکیلا مت چھوڑنا۔ میں ہنسا، میں نے کہا، چاچا ڈیڈ باڈی بھاگ تھوڑی جائے گی۔ لیکن اس کے چہرے پر بالکل اسمائل نہیں تھی، صرف سر ہلا دیا اس نے۔ اگر پیچھے سے نوکنگ آئے تو ایمبولینس مت روکنا۔ میں نے باڈی ریئر کمپارٹمنٹ میں رکھی، وائٹ کفن، فیس کور، ڈور بند، لاک چیک، کیمرہ آن، جو تمام ڈرائیور کا معمول ہوتا ہے۔ میں روڈ پر نکل گیا۔ شروع کے 40 منٹ نارمل تھے، پھر ریئر کیمرہ اسٹیٹک دینے لگا۔ اسکرین بلنک، 1 سیکنڈ کے لیے کیمرہ بلیک، پھر آن ہوا، لیکن باڈی کی پوزیشن چینج تھا۔ اب کفن پہلے سیدھا تھا، اب باڈی کے اوپر پارٹ ہلکا سا سائڈ پر تھا۔ میرا گلا سوکھ گیا۔ میں خود کو سمجھایا، روڈ ہلی ہے، باڈی موو ہو گئی ہوگی۔ لیکن پھر کیمرہ میں کفن کے نیچے سے انگلی ہلی۔ میں ایک پرانی ٹنل کے پاس پہنچا، نیٹ ورک ڈیڈ۔ جیسے ہی ایمبولینس ٹنل میں انٹر ہوئی، سائرن خود بند ہو گیا، لائٹس ڈم، انجن ہیوی، پھر پیچھے سے ٹک ٹک ٹک، بالکل ریئر ڈور پر۔ میرا ہاتھ اسٹیئرنگ پر جم گیا۔ میں دھیرے سے ریئر مانیٹر دیکھا، باڈی اب سٹنگ پوزیشن میں تھی۔ کفن کے اوپر پارٹ نیچے گر چکا تھا اور اس کا چہرہ بالکل سفید، آنکھیں کھلی ہوئی، سیدھا کیمرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس وقت ایمبولینس کا اسپیکر میں کریکنگ ہوئی، پھر ایک عورت کی آواز آئی، ڈرائیور دروازہ کھولو۔ میں فوراً آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ ایمبولینس کی سپیڈ 90، بارش اور تیز، پھر ریئر کمپارٹمنٹ سے زور سے بیگنگ، دھم دھم دھم۔ میں ڈر کے میرے ایک پیٹرول پمپ پر رک گیا۔ پمپ بند تھا۔ میں نیچے اتر کر ریئر ڈور کے پاس گیا، ہاتھ کانپ رہے تھے، لاک ابھی بھی لگا ہوا تھا۔ میں نے دھیرے سے ڈور کھولا، اندر کوئی باڈی نہیں تھی۔ ریئر کمپارٹمنٹ خالی، صرف اسٹریچر اور اس پر گیلے ہاتھوں کے نشان۔ پھر میری نظر ایمبولینس کے فلور پر گئی۔ پانی نہیں تھا، وہ خون تھا، فریش بلڈ، جو کمپارٹمنٹ سے نکل کر روڈ کی طرف جا رہا تھا۔ روڈ کے سائڈ پر گھنا جنگل تھا، بلڈ ٹریل اندر سے جنگل کی طرف جا رہا تھا۔
اس وقت مجھے پیچھے سے ہلکی سی ہنسی سنائی دی۔ میں دھیرے سے مڑا، ایمبولینس کے ریئر مرر میں دیکھا وہ عورت کھڑی تھی۔ اسے کفن آدھا پھٹا ہوا، بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، آنکھیں پوری کالی اور منہ انسان سے زیادہ لمبا کھلا ہوا۔ وہ اچانک جنگل کی طرف بھاگی، لیکن پرابلم یہ تھی اس کا ریفلیکشن مرر میں نظر آ رہا تھا، روڈ پر نہیں۔ میں فوراً ایمبولینس سٹارٹ کی، لیکن انجن بند، بیٹری ڈیڈ۔ پھر ریئر کمپارٹمنٹ کا ڈور خود بند ہوا۔ دم! میں ڈرائیور سیٹ میں اکیلا تھا، لیکن ریئر کیمرہ آن ہو گیا۔ اسکرین پر وہ عورت میرے بالکل پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، اس کا چہرہ میرے کان کے پاس، ٹھنڈی سانس، اور اس نے دھیرے سے کہا، تم مجھے واپس کیوں لے جا رہے ہو؟ میں چیخا، ایمبولینس کا ہارن کنٹینیوس بجانے لگا، لائٹ فلیکر، پھر سب بلینک، کچھ یاد نہیں مجھے۔ صبح میری آنکھیں ہاسپٹل میں کھولی، پولیس نے کہا ایمبولینس جنگل کے پاس ملی تھی، میں اکیلا تھا، لیکن سب سے ڈراؤنی بات، ریئر کمپارٹمنٹ کے اندر ویٹ فٹ پرنٹس ابھی بھی موجود تھے، اور اسٹریچر پر ایک نیا ڈیتھ سرٹیفکیٹ پڑا تھا جس پر پیشنٹ نیم کی جگہ صرف یہ لکھا تھا، نیکسٹ ڈرائیور۔